سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، میں آپ کی سوچ کا کریکشن کرنا چاہتا ہوں، آپ کی فکر کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا کچھ دکھایا جاتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق خبر لائے تم اس کی تحقیق کرو، مینو ان اسے ایکسپٹ مت کرو۔ اللہ نے تمہیں دماغ کیوں دیا ہے؟ تمہیں عقل اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے؟ ہاں، اگر کسی خبر کی ایسی بات ہو جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے آئی ہو تو پھر تمہیں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لو۔ حضور کی طرف سے کوئی خبر ہو تو پھر بات وہاں تحقیق کی نہیں رہتی۔ یہاں عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ایک بات عرض کروں، حضور معراج سے تشریف لائے، لوگوں سے کہا حضور نے کہ میرے کریم نے رات کے مختصر سے حصے میں مجھے سیر کرائی، حضور نے خبر دی۔ ابو جہل نے سوچا یہ کیسے پاسبل ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ وہ ہائیلی کوالیفائیڈ تھے، بزنس مین تھے، اور جا کر کے ابو جہل نے کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے، کیا تم یہ ٹرسٹ کر سکتے ہو کہ کوئی رات کے مختصر سے حصے میں، کوئی تم یقین کر سکتے ہو کہ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی اتنا لمبا سفر طے کر لے؟ تو صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا ابو جہل یہ بتا کس نے کہا؟ یہ کہا تمہارے دوست محمد نے کہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے آقا اس کے بھی زیادہ کچھ فرمائیں تو ابو بکر گواہی دیتا ہے جو کچھ حضور نے کہا وہ سچ ہے۔ حضور کی طرف سے کوئی خبر آئے تو اس خبر کا تعلق صدق و کذب کا ہے ہی نہیں، وہ تو خبر ہے ہی ایسی کہ آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لو، بے چوچرا قبول کر لو۔ باقی کہیں سے بھی کوئی خبر آئے، قرآن کہتا ہے تحقیق کرو۔ واٹس ایپ پر میسج آئے فلاں جگہ آگ لگی، 500 آدمیوں کو گروپ میں بھیج دیا، کوئی تحقیق نہیں۔ بلکہ آج واٹس ایپ پر ایسے میسیجز آتے ہیں کہ یہ میسج اگر تم نے فارورڈ نہیں کیا تو تمہارا اتنا نقصان ہوگا، اور فارورڈ کر دیا تو ارب پتی بن جاؤ گے۔ پھٹافٹ سب نے میسج کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہے یہ سب؟ اب دین انہی چیزوں سے سیکھو گے آپ؟ اوتھینٹک کہاں ہے آپ بتائیے؟ تو یہ قانون ذہن میں رکھو کہ جب بھی آپ کے پاس کسی فاسق کی طرف سے کوئی خبر آئے تو اس کی کیا کرو؟ تحقیق۔ اور یہاں صرف آپ سوچتے ہوں گے کہ میں الیکٹرونک میڈیا کی بات کرتا ہوں، نہیں، خبر پرنٹ میڈیا کی ہو یا الیکٹرونک میڈیا کی، دونوں کی۔ اخبار میں بھی جو چیز آتی ہے ضروری نہیں کہ سب سچ آتا ہو۔ بہت سارے قلمکار پیسے لے کر کے بھی بہت ساری دوسروں کی باتیں لکھ دیتے ہیں۔ مجھے اس وقت حضور رئیس المفسرین استاد گرامی کی بات یاد آتی ہے، بڑی پیاری بات۔ وہ مجھے کہا کرتے ہیں مولانا، میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں، آج بھی مغرب کے بعد حضرت کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خبر سے متعلق انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ آپ نے وہ خبر پڑھی؟ میں نے کہا حضور کچھ دنوں سے اتنا مصروف ہوں کہ وقت نہیں ملتا، صبح فلائٹ سے اترتا ہوں، شام کو فلائٹ سے چلا جاتا ہوں۔ بولے نہیں دیکھ لیا کریں تھوڑا اخبار بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ حضور۔ لیکن وہ کیا فرماتے ہیں سنیے، وہ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے صبح سچ کو دیکھتا ہوں اور بعد میں جا کر کے میں جھوٹ کو دیکھتا ہوں۔
تو پہلی بار جب حضرت نے فرمایا تو میری سمجھ میں بات نہیں آئی، تو میں نے حضرت سے دریافت کیا حضور یہ کیا بات ہے، سچ کو دیکھتا ہوں جھوٹ کو دیکھتا ہوں؟ حضرت فرماتے صبح اٹھتا ہوں نماز پڑھ کے پہلے قرآن کو دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ سچ کہیں اور ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر کے میں اخبار پڑھتا ہوں کہ دیکھوں کیا اس کے اندر ہے، اس لیے کہ جھوٹ کا پلندہ اس میں ہوتا ہے، کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ اور یہاں تو بستر سے اٹھے سراہنے پر ہی پہلے جو ہے نا 4 پیپر پڑھے، اٹھائے پہلے پڑھنا شروع، سچ دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ارے دنیا کے اخبار اور نیوز تمہیں دنیا کی خبر دیں گے، قرآن ایسی سچ خبر دینے والی کتاب ہے کہ قیامت تک کی خبر اس کے اندر موجود ہے، اور جیسا قرآن خبر دے رہا ہے کوئی دوسری خبر دینے والی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اسے پڑھنا ہی نہیں۔ جھوٹی خبریں دیکھنی ہیں، جھوٹی خبریں پڑھنی ہیں، اسی میں وقت۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اخبار نہ پڑھو، میں نے اسی لیے ان کا واقعہ کوٹ کر کے یہ کہا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا اخبار دیکھ لیا کرو، تو یاد رکھیں کچھ سچی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر بات کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اعتبار سے کھنگالنے کی اس میں کوشش کریں۔